18ویں صدی کھیتی باڑی کے لیے اس کسان کو پانی کی ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ اس کسان نے کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کھدائی کے بعد اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کسان کو کچھ ایسا ملا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک ایسا شہر دریافت ہوا جس کی تلاش ماہرین کو کئی سالوں سے تھی۔ وہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی روم کا ایک شہر تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل از مسیح میں آباد ہوا۔ مختلف قسم کی قوموں کی حکومت کے بعد آخر میں رومن حکومت کے تسلط میں آیا۔ پھر یہ شہر اتنی ترقی کر گیا کہ اس وقت کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، صاف پانی کی مسلسل فراہمی، وسیع باغات، شاندار سرکاری عمارتیں اور سوئمنگ پولز بھی موجود تھے۔ یہ رومن امپائر کے بڑھتے تجارتی شہروں میں سے ایک شہر تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے اور سوئمنگ پول بے حیائی کے مراکز بننے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں بے حیائی اس شہر کے لیے عام بات ہو گئی۔ اس شہر کی پہچان صنعتی تجارتی کی جگہ بے حیائی اور پروسٹیٹیوشن کا شہر بن گیا۔ کسی بھی سماجی یا اخلاقی روک ٹوک کے بعد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی عام پہچان ہونے لگی، اور کاروبار صرف جسموں اور لذتوں کا رہ گیا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور بد اخلاقی میں کئی آگے نکل گیا۔ مرد اور عورت کے زنا کے علاوہ مردوں اور عورتوں میں ہم جنسی بھی وہاں کا معمول بنتا گیا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کیا جانے لگا۔ اب وہاں کی معیشت کا اہم ستون جنسی پیشہ تھا۔ عورتوں اور مردوں کی خرید و فروخت کی جانے لگی۔ عوام کے علاوہ اس علاقے کے عمرہ افسران کا پیشہ بھی پروسٹیٹیوشن تھا۔ اکثر افسران جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث تھے یا اپنے کباہ خانے چلاتے تھے۔ جو جتنی زیادہ اس بد اخلاقی میں گرتا تھا، وہ اتنا ہی پومپئی شہر میں اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ سمیٹ لیں، اور ان کو ذلت کی مار ہے۔ پومپئی شہر ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع تھا، اور ہر قسم کے خطرے اور عذاب سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ اور جب گناہ اپنی حد کو پہنچ گئے تو اس قوم پر عذاب آیا، اور اس پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اتنی شدت سے پھٹا کہ دور دور تک اس کی آگ اور پتھر اڑنے لگے۔ پومپئی کا عذاب ویسا ہی تھا جیسے قوم لوط کے شہر سودوم اور گمورہ پر آیا تھا۔ آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد آگ اور پتھروں نے وہاں موجود 20,000 باشندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندر کی طرف فرار اختیار کی، مگر انہیں بھی کوئی جاہ پناہ حاصل نہ ہو سکی۔ اس آتش فشاں کی نہروں کا درجہ حرارت 750 فارنہائٹ تھا، اور ساتھ ہی زہریلی گیس کا بھی خارج ہو رہا تھا جو کہ 60 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل 18 گھنٹے تک جاری رہا، اور باقی سرگرمیاں 3 دن تک جاری رہیں۔ لاوا کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش ناممکن ہو گئی۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ راک کی ڈھیر رہا۔ ایک دن یہ شہر پھر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ ماہرین نے کھدائی کے دوران دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پول یوں کے یوں موجود ہیں، یہاں تک کہ لوگ جس حالت میں مرے تھے وہ بھی یوں کے یوں موجود تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی توبہ کرتے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں پر بھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری درج ہے۔ جنسی اعضاء، مرد عورتوں کی ہم جنس پرستی اور دیگر تصاویر اس شہر سے برآمد ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ اخلاق سے گرنے والی اس قوم کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا ہے۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی میں رہ گیا۔ آج بھی اس علاقے میں مرد اور عورت اسی حالت میں ملتے ہیں جس میں ان پر عذاب آیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں عورت اور مرد بدفعلیوں میں مصروف تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ وہاں ساکت کر دیے گئے ہوں۔ پومپئی شہر کا شمار اس خطے کے سب سے اعلیٰ درجے کے شہر میں ہوتا تھا، جو ثقافت، تہذیب، تعلیم سب میں بہت آگے تھی۔ لیکن افسوس، اس قوم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہت غلط استعمال کیا، اور اس وجہ سے آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔